میاں والی جیل میں یا فیصل آباد جیل میں شیخ مجیب الرحمن صاحب کی قبر بھی تیار کر لی گئی تھی، اور شیخ مجیب الرحمن صاحب کو ایک میسج بھی دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کو سزائے موت دی جائے گی اور آپ کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب، اور آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور کچھ سوچ و بچار کے لائق بھی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے پاکستان میں انتخابی دور کا آغاز ہونے کے بعد 1970 میں جو پہلے براہ راست انتخابات ہوئے، اس کے بعد پاکستان کے 3 مقبول ترین لیڈروں کا تذکرہ کروں گا کہ وہ کون سے ایسے 3 مقبول ترین لیڈر تھے، اور ہم نے ان کا کیا حشر کیا، اور ان کا کیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کا کیا انجام ہوا، یا ان کے ساتھ اب تک کیا سلوک ہوا۔ 3 حصوں پر مشتمل ویڈیو، اس کے پہلے حصے میں پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر جو اس وقت کے پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب الرحمن، ان کا تذکرہ کیا۔ یہی 3 مقبول ترین لیڈر نہیں ہیں، کچھ اور مقبول ترین لیڈر بھی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ پھر میں کسی اگلی قسط میں کروں گا۔ لیکن ان 3 مقبول لیڈروں کا میں تذکرہ کر کے آپ کے سامنے یہ فوڈ فار تھاٹ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں کہ ہمارے مقبول ترین لیڈر وقت گزرنے کے ساتھ انہیں ویلن بنایا جاتا ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا پورا نظام تلپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو آج میں گفتگو کروں گا، سب سے پہلے ہو سکتا ہے یہ گفتگو ایک سے زائد قسطوں کے اندر چلی جائے کیونکہ بات شاید لمبی ہو جائے، لیکن بہرحال اس کے اوپر میں 3 مقبول ترین لیڈروں کی گفتگو کروں گا۔ پاکستان کے 1970 کے اندر پہلے ڈائریکٹ ایڈلٹ فرنچائز کے بنیاد پہ انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے جو بھی انتخابات ہوئے وہ صوبائی سطح کے تھے جو براہ راست ہوئے، یا پھر قومی سطح کے جو انتخابات تھے وہ انڈائریکٹ ہوئے۔ انڈائریکٹ سے میری مراد ہے کہ جیسے پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نمبر 1 ہے جو 1946 میں وجود میں آئی، اس کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں نے کیا تھا۔ پاکستان کی دوسری جو آئین ساز اسمبلی بنی، 2nd کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کا انتخاب بھی صوبائی اسمبلیوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں جو 1962 میں انتخابات ہوئے بیسک ڈیموکریسیز کے، وہ بھی انڈائریکٹ الیکشن ہوئے۔ پھر 1965 میں جنرل ایوب خان کے دور میں دوسرے بیسک ڈیموکریسیز کی بنیاد پہ الیکشن ہوئے، تو وہ بھی انڈائریکٹ تھے۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں جو پہلے ڈائریکٹ الیکشن ہوئے وہ 1970 میں تھے، اور 1970 کے جو الیکشن تھے اس کے نتیجے میں جو مقبول ترین لیڈر ابھر کے سامنے آئے وہ شیخ مجیب الرحمن تھے، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، جو اس وقت پاکستان کا ایک حصہ تھا، جو بعد میں بدقسمتی سے بنگلہ دیش بن گیا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کا ایک حصہ تھا۔ تو شیخ مجیب الرحمن کس طرح مقبول ترین لیڈر بنے اور پھر ان کا کیا بعد میں حشر ہوا، اس کے بارے میں کچھ ہم غور کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی جو کیریئر کا آغاز ہے وہ بہت ارلی کر لیا تھا۔ 1949 میں جب وہ اس وقت کی جو سیاسی پارٹیاں تھیں اس کے اندر انہیں حصہ لینا بھی شروع کر دیا تھا، وہ طالب علم بھی تھے اور اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 1954 میں وہ پہلی بار ایسٹ بنگال کی جو صوبائی اسمبلی تھی، اس وقت مشرقی پاکستان کو مشرقی بنگال کہا جاتا تھا، تو مشرقی بنگال کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس کے اندر وہ پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، اور انہوں نے اپنے قریب ترین حریف سے 13,000 ووٹ زیادہ لیے، اور یہ وہ انتخابات تھے جس کے اندر پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کو بہت عبرتناک شکست ہوئی۔ اس طرح کی شکست ہوئی کہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں
237 میں سے 223 نشستیں مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک دوسری تنظیم جو ایک الائنس بن گئی تھی یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے، انہوں نے حاصل کی، یعنی 94% سیٹس انہوں نے حاصل کی 1954 میں۔ انہی انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان پہلی مرتبہ یونائٹڈ فرنٹ کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1954 میں ہی یہ ایک صوبائی وزیر بھی بن گئے، لیکن یہ اصل لیڈر بنے ایوب خان صاحب کے مارشل لاء کے زمانے میں، یا ایوب خان جس زمانے میں ان کی صدارتی حکومت تھی اس زمانے میں، کیونکہ یہ اس زمانے میں انہوں نے سیاست میں بھرپور حصہ بھی لے رہے تھے، ایوب خان کے خلاف ان کی سیاست تھی۔ تو محترمہ فاطمہ جناح نے جب 1965 میں جو قائد اعظم کی بہن تھی، انہوں نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، صدارتی الیکشن، تو تمام اپوزیشن پارٹیاں محترمہ فاطمہ جناح کے چھتری کے تلے اکٹھی ہو گئیں، اور اس وقت جو الیکشن ہوا اس میں شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کے ایک الیکشن ایجنٹ کے طور پہ کام کیا اور ان کی زبردست مہم چلائی، تو یہ بھی ان کے انتخابی کیریئر کا ایک حصہ تھا۔ 1970 میں جو الیکشن ہوئے، جن کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ڈائریکٹ الیکشن ہوئے، اس میں انہوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ اس وقت عوامی لیگ پارٹی کے سربراہ تھے مشرقی پاکستان میں۔ انہوں نے اگرچہ مغربی پاکستان میں بھی کچھ امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن وہ ایک رسمی سی کارروائی لگتی ہے۔ ان کی زیادہ تک فوکس اور کیمپین مشرقی پاکستان میں تھا، تو مشرقی پاکستان سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں وہ 162 تھیں۔ ان 162 میں سے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 160 سیٹیں جیتیں، سوائے 2 کے تمام سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لیں، اور یہ 2 نشستیں جو تھیں یہ دوسرے کچھ لوگوں نے جیتیں، اور یوں انہوں نے پاکستان کی ٹوٹل قومی اسمبلی جس کی 300 نشستیں تھیں اس کا 53% سیٹیں شیخ مجیب الرحمان نے جیت کے یوں یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایبسلیوٹ میجارٹی ہے اور وہی پاکستان کے فیوچر لیڈر ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی کامیابی تھی۔ اگر اس کو آپ یوں دیکھیں کہ پورے پاکستان میں انہوں نے اگرچہ نسبتاً کوئی 40% کے قریب ووٹ لیے اور 53% کے قریب سیٹیں لی، لیکن اگر ان کا صرف ایسٹ پاکستان میں پرفارمنس دیکھیں تو انہوں نے ٹوٹل ووٹ جو ایسٹ پاکستان کے تھے ان کا 78% حاصل کیا، 78%، یعنی 3/4 سے بھی زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور 99% سیٹیں ون کی۔ یہ ریکارڈ کامیابی ہے، مقبولیت کا ایک بڑا ریکارڈ ہے جو شیخ مجیب الرحمان نے قائم کیا، اور غالباً اس کے ریکارڈ کو پھر بعد کے پاکستان کے کسی سیاستدان سے وہ ٹوٹ نہیں سکا۔ اب اس زمانے میں جب یہ الیکشن ہو گئے تو یہ بنیادی طور پہ ایک آئین بنانے کے لیے الیکشن تھے، آئین ساز اسمبلی، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا الیکشن تھا، جسے کہتے تو نیشنل اسمبلی ہے، لیکن اس کا بنیادی کام آئین سازی تھا۔ اور اس کے لیے جو اس وقت کی فوجی حکومت تھی، جنرل یحییٰ خان اس فوجی حکومت کے سربراہ تھے، جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور صدر بھی تھے، تو انہوں نے اس کے لیے جو رولز آف دی گیم بنائے، جس کو انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کا نام دیا، اس کے مطابق نئی اسمبلی کو 120 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن فریم کرنا تھا۔ 120 دن کی ڈیڈ لائن تھی۔ اگر اس 120 دن میں وہ آئین فریم نہیں کر پائے گی تو پھر یہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، یہ برخاست ہو جائے گی، اور پھر نیا لائحہ عمل یحییٰ خان صاحب پھر اعلان کریں گے۔ لیکن یہ انتخاب ہو گیا، انتخاب کے نتیجے میں ایک واضح اکثریت بھی عوامی لیگ کو حاصل ہو گئی، اور دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جن کو ویسٹ پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی تھی، اور پورے پاکستان کو دیکھیں تو وہ دوسری بڑی پارٹی تھی۔ لیکن اس الیکشن کے بعد کوشش کی گئی کہ ابھی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے پہلے اگر کوئی بڑے نکات کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے
عوامی لیگ کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، تو پھر شاید آئین سازی میں آسانی ہو جائے اور 120 دن کے اندر آئین مرتب ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ طے نہیں ہوا تھا کہ آئین بنانے کے لیے کتنی میجورٹی کی ضرورت ہوگی۔ جب یہ طے نہیں کیا گیا تھا، کئی جگہوں پہ یہ شرط ہوتی کہ 2/3 میجورٹی سے آئین بنایا جائے گا، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ سمپل میجورٹی سے ہی آئین بنایا جائے گا۔ اور اگر یہ صحیح تھا تو اس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ اپنی 53% میجورٹی کے ساتھ خود سے آئین بنا سکتی تھی بغیر کسی دوسری پارٹی کی تائید کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جمہوری معاشروں میں کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ آئین سازی جیسے معاملات میں، کہ اس میں ایک براڈ کنسنسس ہو، سب کی شرکت ہو، اور ایک متفقہ آئین اگر مرتب ہو سکے تو پھر اس کے آگے چلنے کے اور کامیاب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ کچھ مذاکرات ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور عوامی لیگ کے درمیان، اور اس میں جنرل یحییٰ خان جو صدر مملکت تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، کچھ مذاکرات میں انہوں نے بھی شرکت کی اور کوشش کی کہ کوئی اتفاق کا رائے ہو سکے۔ لیکن عوامی لیگ 1966 میں 6 نکات پہ مبنی اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کر چکی تھی کہ یہ 6 نکات کا پروگرام ہے جو پروونشل اٹانومی کا پروگرام تھا۔ اس کے مطابق انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو میکسیمم پروونشل اٹانومی دی جائے، اس کے مالی معاملات میں بھی اس کی اٹانومی ہو، اس کی داخلی سیکیورٹی کے معاملات میں بھی اس کی اٹانومی ہو، کیونکہ ان کے کچھ تلخ تجربات تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی اشرافیہ اور خاص طور پہ مغربی پاکستان نے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، انہیں وہ حقوق نہیں دیے، لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اپنی صوبائی خود مختاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کا حصہ رہتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک صوبائی خود مختاری حاصل کریں۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایک سیپریٹسٹ ایجنڈا تھا، یہ علیحدگی پسندی کا ایجنڈا تھا، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک جائز مطالبہ تھا مشرقی پاکستان کے لوگوں کا، جس کی اسے پاپولر تائید بھی حاصل تھی۔ تو یہ جب انہوں نے 6 پوائنٹ کا ایجنڈا دے دیا تھا اور اس کی بنیاد پہ انتخاب لڑا تھا اور انتخاب جیتا تھا، تو پھر بڑا مشکل تھا شیخ مجیب الرحمان کے لیے کہ اس کو اوپر بڑا کمپرومائز کرتے اور 6 نکات سے بہت پیچھے ہٹ جاتے۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اور مغربی پاکستان کی یعنی میجارٹی پارٹی کے ساتھ اور یحییٰ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی سمجھوتا بالآخر نہیں ہو سکا۔ لیکن سمجھوتا نہیں ہو سکا تو یہ کوئی جواز نہیں تھا کہ آپ پھر قومی اسمبلی جو منتخب ہو چکی ہے اس کا اجلاس نہ بلائیں، کیونکہ یہ سمجھوتا پھر اجلاس بلانے کے بعد 120 دن کے اندر بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ جب آپ کو ایک ڈیڈ لائن کا خطرہ بھی ہو تو اس کے موقع پر ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ اس لیے 3 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس یحییٰ خان صاحب نے بلا لیا۔ 3 مارچ 1971 کو، دسمبر 1970 کو تو انتخابات ہوئے تھے، اور 3 مارچ 1971 کو اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ لیکن اس موقع پہ چند انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پہلی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جو مغربی پاکستان کے بڑے لیڈر تھے، ان کی میجارٹی تھی مغربی پاکستان میں، لیکن بہرحال پورے پاکستان کے اندر ان کی میجارٹی نہیں تھی۔ پورے پاکستان میں میجارٹی شیخ مجیب الرحمان کی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو انہوں نے اس موقع پہ ایک عام ہڑتال کا اعلان کیا 2 مارچ کو، کہ 2 مارچ 1971 کو وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے خلاف احتجاج کے طور پہ ہڑتال کریں گے، کیونکہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اور شیخ مجیب الرحمان تلے ہوئے ہیں کہ وہ 6 نکات پہ مبنی اپنے منصوبے کے مطابق نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ تو اس پہ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف اسمبلی سے بائیکاٹ کا اعلان کیا بلکہ پورے ملک بھر میں، جو کہ پریکٹیکلی مغربی پاکستان میں، انہوں نے ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا۔ تو اس ہڑتال سے گھبرا کے یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان صاحب نے ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں
کہ ill advised اسٹیپ لیا اور انہوں نے 1 مارچ 1971 کو 1 مارچ 1971 کو یعنی اسمبلی کے اجلاس سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا انڈیفینیٹلی، نئی تاریخ بھی نہیں دی۔ اس موقع پہ ظاہر ہے مشرقی پاکستان کے لوگ جن کو ماضی میں بار بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ باوجود اس کے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کی میجورٹی ہے، ان کی نہ زبان کو سرکاری زبان شروع میں بنایا گیا، نہ ان لوگوں کو اقتدار میں اس طرح سے شریک کیا گیا، نہ ہی اس کو ان کا خیال تھا کہ مالی معاملات میں بھی ان کا شیئر ان کو دیا گیا، تو ان کو ایک بڑی سینس آف ڈیپریویشن تھی۔ لہٰذا اب جب کہ وہ الیکشن جیت چکے تھے اور بڑی واضح انداز میں جیت چکے تھے، تو ایسے موقع پہ اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا اور اس کو ملتوی کر دینا، یہ تو اشتعال دلانے والی بات تھی۔ چنانچہ اس موقع پہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے بھی ایجیٹیشن کا اور اعلان اور احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایسے موقع پہ ایک آخری کوشش کی جنرل یحییٰ خان نے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ڈھاکہ کے اندر 24 مارچ 1971 کو ایک ملاقات کی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکا، کوئی کنسنسس نہیں ہو چکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان صاحب اس کے باوجود اسمبلی کا اجلاس بلاتے اور ایک موقع دیتے کہ اس اسمبلی کے اندر کوئی سمجھوتا ہو جائے، اور اگر وہ آئین نہ بنا سکیں تو پھر اسمبلی ٹوٹ جائے گی، پھر نئی اسمبلی شاید منتخب ہوگی۔ لیکن یحییٰ خان صاحب نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، اور 24 مارچ کو جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو 25 مارچ کو ایک طرف تو شیخ مجیب الرحمان صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ایک ملٹری آپریشن ہونے والا ہے، اس کے آثار واضح ہیں اور فوج اپنی پوزیشن لے کے تیار کھڑی ہے، تو انہوں نے بھی بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ 25 مارچ کی شام کو انہوں نے اعلان کیا، اور 25 مارچ کی رات کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے پاکستان کی فوج نے ایک ملٹری آپریشن کیا ان لوگوں کے خلاف جو ایجیٹیشن کر رہے تھے، جو بغاوت کر رہے تھے، جو بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور مختلف جگہوں پہ زبردست کارروائیاں کی، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، اور 26 مارچ کو یعنی 25 اور 26 کی درمیانی رات کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے انہیں مغربی پاکستان میں لایا گیا۔ مغربی پاکستان میں انہیں فیصل آباد کے اندر ایک جیل میں رکھا گیا، میاں والی میں ایک جیل میں رکھا گیا، اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کا کیا گیا۔ جنرل رحیم الدین صاحب اس کورٹ مارشل کرنے کی جو ٹیم تھی، فیلڈ کورٹ مارشل تھا، اس کے چیئرمین تھے۔ تو رحیم الدین صاحب نے اس کورٹ مارشل کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا، اور مختلف لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میاں والی جیل میں یا فیصل آباد جیل میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کی قبر بھی تیار کر لی گئی تھی، اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کو ایک میسج بھی دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کو سزائے موت دی جائے گی اور آپ کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ لیکن پھر اس دوران یہ ہوا کہ جب یہ ہو رہا تھا تو مشرقی پاکستان میں جو جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، وہاں ہندوستانی مداخلت کے بعد 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور یوں حالات ایسے ہو گئے کہ جنرل یحییٰ خان کو بھی حکومت چھوڑ کے مغربی پاکستان میں جو میجورٹی پارٹی کے سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو حکومت ان کے حوالے کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور اس کے ساتھ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو میرے خیال میں بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا، کہ وہ سزائے موت کا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی بجائے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی، کوشش کی کہ پھر ایک بار کوئی راستہ نکل سکے مشرقی اور مغربی پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب ایسا نہیں ہو سکا
تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان صاحب کو پھر رہا کیا اور ان کو واپس بنگلہ دیش جانے کے لیے سہولتیں فراہم کی، جہاز فراہم کیا، جو کہ میرے خیال میں بہت اچھی بات تھی۔ اور 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان واپس بنگلہ دیش روانہ ہو گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ وہ ایک ان کے اوپر یہ الزام کہ وہ سیپریٹسٹ تھے یہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے اوپر جو خلاف ان کے کارروائیاں کی گئیں اس کے بارے میں بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اب یہ ایک سوچ موجود ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے اور کسی بھی شرائط کے اوپر ایک کنفیڈریشن بنا لیتے، یا وہ 6 نکات کو مان کے صرف مشرقی پاکستان کے لیے وہ 6 نکات کی اپلیکیشن ہو جاتی، تو شاید ان کو جو ہمیں ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، دنیا کے سامنے ایک ہتھیار ڈال کے ہماری جو امیج کی بربادی ہوئی وہ نہ ہوتی، اور ہم شاید کسی نہ کسی حد تک اپنی عزت احترام کے ساتھ بے شک ایک لوز فیڈریشن ہی صحیح وہ بچانے میں کامیاب ہوتے۔ لیکن ہم نے پاکستان کے 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والے مقبول ترین سیاسی رہنما کے ساتھ یہ سلوک کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ بعد میں بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، اس کا ظاہر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور ہم نے جو کچھ کیا، اور خاص طور پہ جو ملٹری آپریشن کے نتیجے میں وہاں جب جانیں گئیں، بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ وہاں بہت سے ریپ ہوئے۔ مشرقی پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بہت ریزنٹمنٹ ہے۔ میں نے مشرقی پاکستان کا بعد میں بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں کا دورہ بھی کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں ریزنٹمنٹ ہے۔ باوجود اس کے کہ ظلم و ستم کی جو داستانیں وہاں بتائی جاتی ہیں ان میں بہت سا مبالغہ بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ وہاں ملٹری آپریشن کے نتیجے میں بہت وہاں کے عام آبادی کے ساتھ بھی ظلم ہوا، اس وجہ سے وہاں بٹرنس بھی موجود ہے۔ تو یہ شیخ مجیب الرحمان کا احوال تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا۔